ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر اور آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. دونوں کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت. ذوالفقار حمید کو آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت. وزارت دفاع کے وکیل نے ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کر دیا. خواجہ حارث نے کہا ٹرائل سے قبل پوچھا گیا کسی کو لیفٹیننٹ کرنل عمار پر کوئی اعتراض تو نہیں. کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے یہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جانا ہے. ہمارے لیے اپیل میں اس ریکارڈ کا جائزہ لینا مناسب نہیں. جسٹس امین الدین خان نے کہا ہم ٹرائل کو متاثر نہیں ہونے دیں گے. آئینی بینچ کے 6 ججوں نے ٹرائل کا ریکارڈ وزارت دفاع کے وکیل کو واپس کر دیا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور کہا 9 مئی واقعات کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل بہت تفصیل سے چلایا گیا. کیا یہ ممکن نہیں تمام ریکارڈ پبلک کر دیا جائے؟ ملزمان کے کارنامے بے نقاب ہونے چاہیے. وکیل وزارت دفاع نے کہا یہ تو اتھارٹیز نے طے کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات. پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے سازگار کاروباری ماحول کے لیے سہولت فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. ہنرمند باصلاحیت نوجوان افرادی قوت اور تیزی سے پھیلتی کنزیومر مارکیٹ پر روشنی ڈالی. جینٹری بیچ نے پاکستان کے بے پناہ اقتصادی صلاحیت کی تعریف کی. وفد نے کانکنی معدنیات قابل تجدید توانائی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا. آج پاکستان کے لیے مزید ٹھنڈی مثبت اور خیر کی ہوائیں بیرون ملک سے چلتی ہوئی پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں. سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں یہ ابتدا ہے پاکستان کی کامیابیوں اور بلندیوں کی. انشاءاللہ یہ ہوائیں اب چلتی رہیں گی. ویل ڈن پاکستان کے رونالڈو. خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر مکمل اعتماد ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کے دروازے ہم نے نہیں حکومت نے بند کیے. 1 مہینہ مذاکرات ہوئے لیکن کوئی حل نہیں نکلا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو. خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر مکمل اعتماد ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کے دروازے ہم نے نہیں حکومت نے بند کیے. 1 مہینہ مذاکرات ہوئے لیکن کوئی حل نہیں نکلا. حکومت نے جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے تھے. حکومت مذاکرات نہیں چاہتی. ہم نے اپنے مطالبات سامنے رکھے تھے. حکومت سنجیدہ ہوتی تو جواب دیتی جس پر ہم غور کرتے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت نے مذاکرات میں تاخیر کی. زرتاج گل نے کہا ہماری مذاکرات کی پیشکش کو حکومت نے کمزوری سمجھا. بیرسٹر سیف نے کہا نواز شریف اور مریم نواز مذاکرات کی ناکامی کے مشن میں کامیاب ہو گئے. نواز شریف نے عرفان صدیقی کو مذاکرات کی ناکامی کا ہدف دیا تھا. حکومت پاکستان اور عوام کی طرف سے چین کی قیادت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی سال نو کے موقع پر پیغام. کہا مل کر عالمی امن خوشحالی اور ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. موسمیاتی تبدیلی آج کا بڑا چیلنج ہے. پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں ہوتا ہے. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا موسمیاتی کانفرنس سے خطاب. کہا صوبے میں شمسی توانائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات میں کمی کے لیے شجرکاری ضروری ہے. نارتھ کراچی میں ننھے سارم کے قتل کی تفتیش میں تاخیر. فورینزک لیب نے مزید وقت مانگ لیا. موقف اپنایا. لاش پانی میں رہنے کے باعث ڈی این اے خراب ہو گئے. کوشش ہے کپڑوں سے کوئی ڈی این اے مل جائے. پولیس کا کہنا ہے بچے کے معلم کے گھر سے کچھ ادویات اور موبائل سے نازیبا ویڈیوز ملی ہیں. ویڈیوز معلم نے اپنے موبائل سے خود بنائی تھیں.
کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی. ICI پل پر تیز رفتار ٹریلر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق. شناخت شیر خان کے نام سے ہوئی. سپر ہائی وے پر 3 ٹریلر آپس میں ٹکرا گئے. ایک شخص جاں بحق، 3 شدید زخمی. جام شوروں میں انڈس ہائی وے پر کار اور کوچ میں تصادم. 3 افراد لقمہ عاجل بنے، 3 زخمی. سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ نے ٹریفک سگنلز پر بھیکاریوں کے خلاف آپریشن کا حکم دے دیا. کہا خواجہ سرا اور بھیکاری شہریوں کو پریشان کرتے ہیں بلکہ ہراساں بھی کرتے ہیں. کراچی کے کسی سگنل پر خواجہ سرا اور بھیکاری مرد، خواتین یا بچے موجود نہ ہوں. پریشانی کا سبب بننے والے تمام افراد کے خلاف کارروائی کی جائے. پینشن کی ادائیگی متعلقہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہے. سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے بلدیاتی اداروں کے ملازمین کی پینشن کا فیصلہ سنا دیا. میونسپل کمشنر بلدیہ ٹاؤن کیس سے لا علم. عدالت کا برہمی کا اظہار. استفسار کیا، کیا آپ سفارش پر بھرتی ہوئے ہیں؟ کیوں نہ آپ کو جیل بھیج دیا جائے؟ 4 فروری کو درخواست گزار کی ادائیگی کے لیے چیک کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت. سندھ ہائی کورٹ کے 12 ایڈیشنل ججوں نے حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد شفیع صدیقی نے ایڈیشنل ججوں سے حلف لیا. سندھ ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے. سپریم کورٹ کے سابق جج فقیر محمد کھوکر انتقال کر گئے. نماز جنازہ لاہور میں ادا کی جائے گی. جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکر کو گزشتہ ہفتے لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا. کینیڈا کی تحقیقاتی مشن نے بھارت کے گمراہ کن معلومات کو کینیڈا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا. کمیشن کا کہنا ہے بھارت گمراہ کن پروپیگنڈا مہم چلانے اور اپنے نیٹ ورک کے ذریعے غیر ملکی کمیونٹیز پر دباؤ ڈالنے میں ملوث رہا ہے. بھارتی مداخلت کی کوششوں میں کینیڈا میں ہونے والے گزشتہ 2 انتخابات کے نتائج پر اثر نہیں پڑا. حکومتی ادارے تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار. سیونی فورسز نے فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کو چیلنج بنا دیا. راستے میں رکاوٹیں لگا دی. بے گھر فلسطینیوں کو روکنے کے لیے فائرنگ. متعدد افراد زخمی ہو گئے. شمالی غزہ پہنچنے والے اپنے پیاروں سے مل کر رو پڑے. 1.5 سال بعد جڑواں بھائی ملے تو سجدہ شکر ادا کیا. 15 ماہ بعد ماں نے بیٹی اور نواسی کو دیکھا تو رو پڑی. اسرائیل نے لبنان میں بھی جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی. جنوبی لبنان میں بم برسائے. 24 افراد زخمی ہو گئے. اسرائیل نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کو غزہ میں آپریشن بند کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا. سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس بلا لیا. اونروا کے سربراہ بھی شریک ہوئے. کہا اسرائیل پہلے ہی اونروا کے تمام رابطے کاٹ چکا ہے. پابندیوں سے فلسطینیوں کو نقصان ہوگا. امریکہ نے اسرائیلی فیصلے کی حمایت کر دی. پاکستان کی مخالفت. مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا پناہ گزینوں کے ادارے بند کرنے سے جنگ بندی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اونروا لاکھوں فلسطینی مہاجرین کے لیے امید کی کرن ہے. ٹرمپ انتظامیہ کو ایک اور دھچکا. وفاقی جج نے وفاقی پروگراموں کی فنڈنگ روکنے کے حکم پر عمل درآمد روک دیا. ٹرمپ انتظامیہ کے حکم سے بے گھر افراد اور ریٹائرڈ فوجیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ تھا. کشیپ پٹیل کی FBI ڈائریکٹر نامزدگی کے خلاف 23 سابق ریپبلکن عہدیداران نے ارکان سینٹ کو نامزدگی مسترد کرنے کے لیے خط لکھ دیا. بانی PTI اور اہلیہ کی بریت کی درخواست دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی وکیل کو مزید معاونت کی ہدایت. بانی PTI اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر اعتراض عائد کر دیا. سزا کے خلاف اپیلیں واپس کر دیں. کہا اعتراض دور کر کے دوبارہ اپیلیں دائر کی جائیں. شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. پولیس کی جانب سے آج بھی تعمیلی رپورٹ پیش نہ کی گئی.
علی امین گنڈاپور کے وکیل نے موقف اپنایا، ملزم شریف بندہ ہے، عدالت میں پیش ہو جائے گا، بار کونسل کا الیکشن لڑ رہا ہوں، لمبی تاریخ دے دیں۔ جج نے کہا اگر شریف ہیں تو اشتہاری قرار دیتے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی۔ اور پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی خاتون کا واپس امریکہ جانے سے انکار۔ پشاور ہائی کورٹ نے سرکاری دواؤں کی سپلائی کے لیے ٹینڈر آئندہ سماعت تک روک دیا۔ عدالت نے حکم دیا جن کمپنیوں پر جعلی ادویات کی خریداری ثابت ہو گئی ہے ان کے ٹینڈرز روک دیے جائیں۔ محکمہ صحت کو نوٹس، آئندہ سماعت پر جواب طلب۔ درخواست گزار کے مطابق محکمہ صحت نے اس کمپنی کو سرکاری ادویات کی سپلائی اجازت دی جس پر جعلی ادویات کی فراہمی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اور پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی خاتون کا واپس امریکہ جانے سے انکار۔ خاتون کی ہنگامہ آرائی، طیارے میں سوار نہ ہوئی، پرواز 36 منٹ تاخیر کے بعد روانہ۔ امریکی قونصل خانے کے 2 رکنی ٹیم خاتون سے ملاقات کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ 33 سالہ خاتون کو 19 سال کے نوجوان سے سوشل میڈیا پر محبت ہوئی۔ 2 بچوں کی ماں 11 اکتوبر کو کراچی پہنچی تھی۔